السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات، آج میں ان بچے اور بچیوں کے لیے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ یہ موجودہ وقت کی ضرورت بنا ہوا ہے اور بندہ در بدر پریشان ہوتا ہے۔ جہاں سے کسی کو پتہ چلتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، لیکن جگہ جگہ پھر کے درباروں میں پیروں پہ عاملوں کے پاس جا کے ہزاروں روپے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن کام نہیں ہوتا۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کو مشکل اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اچھے سے اچھا وظیفہ بتاؤں، آپ مسلے پہ بیٹھ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھیں، اور اس کے پڑھنے سے اگر آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نہ کسی کو پیسہ دینے کی ضرورت ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت ضروری ہوتی نہیں۔ جو بندہ وظیفہ بتا رہا ہے وہ صدق دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے وظیفہ آپ کو بتا رہا ہے، اس میں کسی بھی دکانداری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دکانداری جو ہے نا وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جو وظیفہ ہم نے آپ کو دے دیا، ہم نے تو اپنے وجود سے نکال کر آپ تک پہنچا دیا ہے، اب آپ نے اس پر عمل کر کر اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے، تو یہی اجازت ہے۔ آپ نے یکسوئی کے ساتھ وظیفے کو پڑھنا ہے، اللہ پر اعتماد کرنا ہے کہ رب العالمین ہمارے مسئلے کو حل کرے گا، اور یکسوئی رکھنی ہے کہ یا رب العالمین میری یہ خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے والدین مان جائیں، جو لڑکی والے جو ہیں وہ مان جائیں یا لڑکے والے مان جائیں۔ یہ کوئی نجائز نہیں ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، آپ پسند کی شادی کر سکتے ہو، بلکہ شریعت کے اندر تو یہ بات طے ہے کہ جب بھی رشتہ کرو لڑکی اور لڑکے سے پوچھ لو، ان کی رضامندی لے لو، اگر وہ رضامندی کا اظہار کرتے ہیں تو ان سے شادی کرو، دونوں کی شادی کرا دو۔ اگر وہ اظہار نہیں کرتے، آپ نے تو اپنا جو ہے وہ اپنی برادریاں اپنی رشتہ داریاں اونچ نیچ دیکھ کر آپ رشتہ کر دیں گے، لیکن ان کی ساری زندگی کی لڑائی جھگڑے فساد پڑے ہوں گے۔ تو والدین سے گزارش ہے کہ آپ لڑکا اور لڑکی دونوں سے پوچھ لیں، اگر ان کی رضامندی ہے تو پھر جو ہے آپ رشتہ کر لیں۔ اب یہی وظیفہ جو ہے میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو بندہ ہے یا لڑکی ہے جو شریعت کے مطابق شادی کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے یہ وظیفہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ حضرات نے وہ وظیفے کو پڑھنا ہے جس طریقے سے میں بتاؤں گا، اس طریقے سے پڑھ کر آپ رب کے آگے گڑ گڑا کر دعا کریں گے اور صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ عمل شروع کرنا ہے، اس دن کو آپ نے جو ہے وہ صدقہ جو ہے بڑے گوشت تھوڑا سا لے کر صدقہ کر دیں، اپنے کام کی نیت رکھ کر صدقہ کر دیں، اور صدقہ کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اگر خود لڑکا اور لڑکی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو وہ جناب علی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ پڑھ لے، لیکن کوشش یہ کرے کہ لڑکا اگر لڑکے کا مسئلہ ہے تو لڑکا پڑھے اور لڑکی کا مسئلہ ہے تو لڑکی پڑھے۔ تو بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا۔ اب یہ ایک سورت ہے 30ویں سپارے کے اندر، العادیات، یا آپ قرآن شریف کھولیں گے 30واں سپارہ کھولیں گے وہاں آپ کو نظر آ جائے گی، اس کی 8ویں آیت ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورت عادیات شروع کرنی ہے، اور جب آپ 8ویں آیت کے اوپر پہنچ جائیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس آیت کو 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے جناب علی دوبارہ 11 مرتبہ سورت کو مکمل کر کے پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لینا ہے، یکسوئی جس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ۔ اور عقیدہ یہ ہے کہ رب العزت میرے کام کو بنا دے گا،
اور جناب علی کہ آپ جو ہے اس سلسلے کو شروع کریں۔ جب آپ نے وظیفہ مکمل پڑھ لیا، درود شریف بھی پڑھ لیا، تو آپ نے ایک تسبیح جو ہے یا عزیز و یا ودود کی پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر جو ہے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر آپ نے کیا کرتا ہے، ایسے نہیں ہاتھ رکھنے، ایسے ہاتھ رکھنے، ایسے ہاتھ رکھ کے آپ نے یا عزیز و یا ودود 7 مرتبہ پڑھیں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ 7 مرتبہ پڑھیں، اور سبون قدوس رب الملائکۃ والروح 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد آپ خصوصی طور پر اپنے آپ کو یہ محسوس کریں کہ میں نے ماتھا رب کے آگے ٹکا ہوا ہے، اور گڑ گڑا کر رب سے مانگے، رب آپ کے سامنے ہے۔ یہ عقیدہ ہے نا، پہلے تو عقیدہ بنانا ہے کہ میں سجدہ رب کے آگے کر رہا ہوں، کسی نتو خیرے اور غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں کے آگے میں سجدہ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف رب کے آگے سجدہ کر رہا ہوں اور رب سے مدد چاہ رہا ہوں۔ تو آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور رب سے فریاد کر رہے ہیں کہ یا رب العالمین، میری یہ خواہش جو ہے یہ میری پوری فرما دے، اور گڑ گڑائیں اور رب سے مانگیں۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو وظیفہ مکمل کرنے کے بعد جو ہے کہ پھر اٹھیں، ماتھا اٹھائیں اور ہاتھ منہ کے اوپر پھیر لیں۔ تو یہ وظیفہ جو ہے یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ اس کا ٹائم تو 21 دن کا ہے، لیکن کام پہلے بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ یقین اور ارادہ پختہ ہو تو جلدی سے جلدی کام ہو جاتا ہے۔ اب آپ جو ہے نا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی نہیں ہے۔ اگر جس لڑکی کو آپ نے دیکھا ہوا ہے، جس لڑکے کو آپ نے دیکھا ہے، ان کے والدین کو آپ نے دیکھا ہوا ہے، اور آپ شریعت کے مطابق رشتہ وہاں لے جا نہیں سکتے، یا آپ کے والدین نہیں لے جا سکتے، مان نہیں رہے ہیں، یا لڑکی والوں کے نہیں مان رہے ہیں، یا لڑکے والوں کے نہیں مان رہے ہیں، تو آپ نے اس سب مسئلے کو حل کرنے کے لیے رب سے فریاد کر دینی ہے، کیونکہ ساری مخلوق رب العالمین کی نے پیدا کی ہوئی ہے نا۔ تو دلوں کو جوڑنے والا رب ہے، دلوں میں محبت پیدا کرنے والا رب ہے۔ جب محبت پیدا ہو جائے گی تو ملنا شروع ہو جائے گا، اور جب محبت نہیں ہوگی تو ملنا نہیں شروع ہوگا۔ تو آپ نے شدید محبت کے لیے اس عمل کو 21 دن پڑھنا ہے، اور سارا دن یا عزیز و یا ودود آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کو کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وظیفہ میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، اور اس کی اجازت بھی آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ وظیفوں کی اجازت ہمیں دے دیں، یا ہم فون کر کے آپ سے پوچھ لیں کہ جناب علی کہ یہ وظیفہ جو ہے ہم پڑھ لیں۔ تو دیکھ جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو وظیفہ میں دے رہا ہوں نا وہ آپ کو دے رہا ہوں، اور میرے وظیفے کو پڑھنے کے لیے یہ عام اجازت ہے۔ اور وہ خلیفہ حضرات جو اپنے دوستوں کو، پیر بھائیوں کو، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑا ہے، فساد ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، خاندانی جھگڑا ہے، تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے پڑھنے سے اللہ پاک رحم اور کرم کر دے گا۔ اور جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں ملازم ہوں، یا مثلا کہ کسی جگہ پہ نوکری کرتا ہوں، میری وہاں کوئی عزت نہیں ہے، گھر میں کوئی عزت نہیں ہے، تو یا عزیز و یا ودود جو ہے ہر وقت آپ نے پڑھنا ہے۔ اور رات کو جو وظیفہ میں نے بتا دیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو مثلا یہ ہے کہ چند دن پڑھیں گے تو آپ کے اوپر اللہ کی رحمت آ جائے گی، برکت آ جائے گی۔ آپ حیران اور پریشان ہوں گے کہ جس سے آپ مخاطب ہو رہے ہیں وہ جب فریاد سننے کے لیے آپ کے پاس آ جائے گا تو سب سے پہلے آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو آپ کی زبان کے اندر مٹھاس آ جائے گی۔ یہ نشانی ہے کہ جس وقت آپ شدید محبت کریں گے اور اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کی زبان کے اندر ہلکی ہلکی مٹھاس آ جائے گی، تو سمجھ لینا کام شروع ہو گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے، کیونکہ یہ قرآن الحکیم اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کی تلقین کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا کہ ان آیتوں سے ہم مدد مانگ رہے ہیں، کیونکہ جب وہ آیتیں پڑھیں گے تو مدد اللہ نے کرنی ہے، آیتوں نے نہیں کرنی۔
یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے جنات اور موکل یہ وہ ہر چیز ہمارے پاس ہے، ہم یوں بھیج دیں گے یوں بھیج دیں گے، ایسے کر لیں گے ایسے کر لیں گے، کیا کریں گے؟ رب کو منانے کا طریقہ ہے، دیکھیں نا حرم شریف کو جو غلاف کو کتنی کتنی خوشبو لگائی جاتی ہے، محبت پیدا کرنے کے لیے، سانسوں کے اندر مٹھاس پیدا کرنے کے لیے خوشبو جو ہے اسے معطر کیا جاتا ہے۔ تو اپنے وجود کو بھی لوگ جو ہیں خوشبوئیں وغیرہ لگاتے ہیں اب معطر کرنے کے لیے۔ تو آپ حضرات جو ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنا وظیفہ، ہمارا جو وظیفہ، ہمارا کیونکہ پورا چینل جو ہے اس کے اندر حاشیے لکھے ہوئے ہیں ہر ویڈیو کے اندر، تو آپ جو ہے نا کہ وہاں پر جب آپ جائیں گے ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو مطلب کی ویڈیو ضرور ملے گی، اس ویڈیو کو آپ سن لیں، سن کر کاغذ کے اوپر آپ وظیفے کو لکھ لیں، پڑھنے کا طریقہ لکھ لیں اور اس طریقے سے وظیفے کو پڑھیں۔ میں مکمل طور پر دیکھیں جو وظیفہ بتا رہا ہوں اس کی صورت بھی بتا رہا ہوں، اس کی آیت بھی بتا رہا ہوں، تاکہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہے، صرف میں نے آپ کو مسلح کے اوپر کھڑا کر دیا ہے، اب آپ کو رب کے آگے سامنے کھڑا کر دیا ہے، آپ کا کام ہے اپنے رب سے، میرے رب تو ہے ہی ہے، اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگیں، رب العزت آپ کی فریاد کو سنے گا اور آپ کی ضرورت کو پورا کر دے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اچھی طرح اس وظیفے کو سمجھ گئے ہوں گے، اور سمجھنے کے بعد اس وظیفے کو جو ہے آپ نے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے آپ کسی سے من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو علیحدہ علیحدہ میاں اور بیوی کر سکتی ہے، اور اگر کسی افسر کو مہربان کرنا ہے اور مثلاً کہ کسی فوج کے اندر، پولیس کے اندر اور کسی بھی محکمے کے اندر آپ کی عزت نہیں ہے تو آپ اس وظیفے کو کریں، آپ کی عزت ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا اور شدید محبت پیدا کر دے گا۔ جب آپ کے اوپر شدید محبت ہو جائے گی تو آپ کی منزل آسان ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔